نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کے علم میں ہے پروگرام کی ابتدا میں یہ بات ذکر کی گئی کہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے یہ ساتھی عزیز مولانا عالم زیب صاحب تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے جو قرآن کریم کا درس دیتے رہے اس کی آج تکمیل ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ آخری 3 صورتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آپ حضرات نے سنی ہیں، یہ میرے ذمہ لگائی ہیں کہ ان کا درس ہو جائے۔ ایک تو یہ خوشی کا موقع ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا بھی اور سنا بھی کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت بھی نصیب فرمائی ہے کہ ان کا بچہ بھی حافظ قرآن بنا ہے، اس نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں خوشیاں ان کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہر ایک کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ تکمیل کی محفل ہے، درس قرآن کی بھی اور حفظ قرآن کی بھی۔ حضرات علماء کرام میرے دائیں بائیں سامنے تشریف فرما ہیں، نوجوان حضرات ہیں، اور اس سے ایک بڑی خوشی یہ ہے کہ میرے حفظ کے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد افضل علوی صاحب بھی یہاں اس محفل میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سلسلے دینی جو ہوتے ہیں یہ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے استادوں اور شاگردوں کا۔ بس یہ خوشی ہے کہ ان کی سرپرستی میں جو سبق ان سے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات علماء کرام ہیں، آپ نے بڑے ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی رہے اور جگا بھی رہے، اور پھر منظوم کلام کے ذریعے ہمارے دونوں بھائیوں نے آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں، اچھے لہجے اور انداز میں اللہ اور رسول کی عظمتیں سنائیں، اور اللہ اور رسول کے ماننے والے صحابہ کی عظمتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اللہ ان بڑوں کی عظمتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ بات اصل یہ ہوتی ہے، نعت سنیں، کوئی کلام سنیں تو اس خیال سے کہ کلام والا کیا کہہ رہا ہے، صرف جو ہے اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آواز ہی کو دیکھا جائے، بلکہ دیکھنا یہ ہونا چاہیے کہ وہ بتا کیا رہا۔ تو یہ دیکھیں نا، آخر میں ایک جملہ کتنا آسان ہے کہ صحابہ نہ نارو یاری، جی اپنی زبان پہ جاپو نہ تے سورہ نہ لاکیا نا، صحابہ نہ لالو یاری تے بیڑا، بس یہ گل انسان سمجھ آ جاوے نا، کیونکہ انہاں دے بیڑے تر گئے نے، ہن انہاں نال جڑا اسی تے اس تے بھی تر رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ حضرات پشتون میں کو نہیں آنے، اچھا نہیں تے اسی ہری پورے دے ہی آواں، کوئی دور دے نا۔ بہرحال قرآن پاک جیسے کہ آپ حضرات نے مولانا عبدالوحید صاحب سے سنا، عظیم کتاب ہے۔ میں جہاں حافظ قرآن ہے اس کی فضیلت، جہاں قرآن ہے اس کی فضیلت، انبیاء علیہ السلام کی فضیلت، صحابہ کرام کی فضیلت، یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں تو خود قرآن سے ملتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس موقع پر چونکہ درس کی صورت ہے، اور درس میں کس کا ہے؟ قرآن۔ جی آپ ذرا بات، درس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا، تقریر میں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تقریر نہیں ہو رہی، درس ہو رہا ہے۔ آپ نے پورا قرآن سنا، دن حضرات کو اللہ نے موقع نصیب فرمایا، اس میں ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا۔ تو میں تھوڑی سی کوشش یہ کروں گا کہ یہ جو صورتیں ہیں نا آخری جو انہوں نے چھوڑی ہیں، یہ ہم سیکھ جائیں۔ ٹھیک ہے جی اتاں ہوسی کہ تسی کجماں اگن جیاں آپ سو دیتا۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، اور قرآن کی ایک خصوصیت خاص یہ بھی ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑی مؤثر تاثیر والی کتاب ہے۔ یہ کتاب بڑی کہہ دو تاثیر والی کتاب ہے۔ تاثیر تو سمجھتے ہو نا، یہ گولی بڑی مؤثر گولی ہے، اس کی تاثیر زہر ہوتی ہے، اثر زہر ہوتا ہے۔ یہ سیرپ ہے، یہ تاثیر والی سیرپ ہے، یہ ہے نا محاورہ۔ تو قرآن کریم کی بڑی تاثیر والی کتاب ہے، اس سے اثر ملتا ہے، لیکن ملتا اس کو ہے جو لیتا ہے۔ اس کا اثر ہوتا اس پر ہے جو اس کو بولتے جو اس کو لیتا ہے۔ اگر اس سے اثر نہ لینا تو نہیں ہوتا۔ لینے والے حبشہ سے آئے، سلمان فارسی ایران سے آئے، لے لیا، اور ابو جہل ابو لہب چچا ہو کر پاس بیٹھے رہے، اثر نہیں لیا۔ قرآن پاک میں تو اثر تھا، پیارے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو جی اثر تھا، لیکن لینے والے نہیں تھے۔ اگر اس کو میں اس طرح سمجھا دوں، سمجھ تو رہے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ ہمارے ذمہ داروں میں، لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بارش میں اگر کوئی بالٹی سیدھی رکھ جائے، تھوڑی سی بارش بھی آ جائے تو وہ اس میں چلی جاتی ہے،
لیکن اگر بالٹی الٹی کر کے پرنالے کے نیچے رکھ دے تو پانی پڑ جائے گا جی نہیں پڑا کیوں بندے جس وقت دلیں سیدھا کرسی نا تو قرآن اثر کرسی تے بندے دا دل نہیں ڈنگا ہوئے تو قرآن پاک میں کوئی اثر نہیں. اثر اس میں ہے لیکن اثر لینے کے لیے اب حضور پاک علیہ السلام نے اس کا اثر کس طرح بیان کیا. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک مثال دی سمجھانے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے میرے ساتھیوں یہ لوہا ہے نا لوہا اس کو جب پانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے. جی ہاں یا رسول اللہ لگ جاتا ہے. فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کس کو لوہے کو زنگ لگتا ہے کس سے پانی لگ گیا. فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کس سے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. یہ بات قرآن کریم نے بھی بیان کی ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی حکموں کی عدولی کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر زنگ لگتا ہے اور وہ کس درجے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نا ان کا حال یہ ہو جاتا ہے جب زنگ لگتا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان کو اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بعض کہانیاں ہیں. کیوں یہ کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں تب قرآن کو کہتے ہیں یہ کہانی ہے. توجہ ہے قرآن کو کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. حقیقت یہ کیوں کہنے لگ گئے کہ دلوں پر کیا ہو گیا زنگ لگ